بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس کے ہاں سجدہ ریز ہوں، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا اور اسلام سے نوازا اور اپنے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سابقہ موضوعات سے متعلق ہے۔ ہم نے ایمان پہ بات کی، پھر اعمال پہ بات کی۔ ایمان اور اعمال کے جو دشمن ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑے دشمن شیطان جو ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس دشمن کے بارے میں آج بات ہوگی کہ شیطان سے کیسے ہم محفوظ رہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ملہم وہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو فرشتہ جو ملہم ہوتا ہے وہ انسان کے اندر اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور وساوس پیدا کرتا ہے۔ آئیے پہلے آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پارٹ ٹائم داخل نہیں ہونا۔ اللہ کا ہر وہ امر جو ہم پر لاگو ہوتا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور ہر سنت جو ہم پر لاگو ہوتی ہے کسی عمل کے وقت اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور ہر کام جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور پورا اسلام میں داخل ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ہے۔ لہذا فرمایا بلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے قدم بقدم مت چلنا۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ شیطان جو ہے لکم عدو مبین، آپ کا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان آپ کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ سمجھو، اس کی پیروی نہ کرو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، تو وہ کیا کرتا ہے؟
وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کس گروپ کے لیے، کن لوگوں کے لیے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، عذاب جہنم کی آپ کو دعوت دیتا ہے۔ وہ تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، اور اس نے جو وعدہ کیا تھا، یا اللہ میں بھی جس بابا آدم کی، جس انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں جہنمی بنا ہوں، تو میں اس کی ضروریت کو بھی جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اللہ پاک سے وعدہ لیا، اور اس نے مہلت لے لی، اللہ پاک مہلت دے دی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے جو مخلصین بندے ہیں وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ لہذا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے شیطان کے خلاف کہ ہماری زندگی جو ہے پر اخلاص ہو، ہمارے اعمال پر اخلاص ہوں، اور 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہم خلوص کے زیور سے لگے ہوئے ہوں، جس کے بارے میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اخلاص کے بارے میں۔ حدیث پاک کا ترجمہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ شیطنہ سے ہے، لمبی رسی کانپنے والی، اس کا لفظی معنی جو ہے لمبی رسی کانپنے والی، دوری بھی اس کا معنی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گیا، اور بدی میں رسی اس طرح اس کی دراز ہو گئی، برائی پہ برائی کرتا ہے، کرواتا ہے، اور یہ ظالم بدی کرتے کرتے یہ بے قرار ہو گیا، اور یہ کانپنا شروع ہو گیا، اور اس نے کانپتے کانپتے بھی اللہ تعالیٰ سے اذن لے لیا، مہلت لے لی تا قیامت۔ تو یہ شیطان جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے آخری غرغرہ، آخری دم تک، جان کنی کے وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور وہ ہمارے اوپر حملے کرتے رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھی کوئی شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے عبادت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے ہمیں واضح کر دیا مختلف آیات کے اندر کہ یہ دشمن آپ کا ہے، اللہ پاک ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اور اس دشمن سے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو واقعہ کا پورا پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے اپنی عقل استعمال کی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب امر الہی آ جائے وہاں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گزر گیا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز میں کیا حکمت ہے، روزے میں کیا حکمت ہے؟ ارے بھائی سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا امر ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنے کی کیا حکمت ہے؟ بھائی اللہ کے بندو حکمت مت پوچھو، نبی کی ہر صورت ہی نورانی ہے، دونوں جہان میں کامیابی دینے والی ہے، حکمت مت پوچھو۔ سچ بتائیں، اگر آپ کوئی نوکر رکھیں گھر کے اندر، آپ کہیں بھائی ذرا پانی لاؤ، وہ پوچھے کیوں پانی لاؤں؟ یہ ہر آپ اپنے نوکر کو کہیں یا اپنی بیوی کو کہیں یا خاندان کو بات کریں کہ یہ کام کرو، تو ہر کام کا آپ کہیں اس میں حکمت کیا ہے، تو ایسے نوکر کو کیا جوتے پڑیں گے؟ مالک کہاں دے گا؟ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا حکمتیں پوچھیں۔ نبی پاس لگتے ہم غلام ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا ان سے پوچھے اس کی حکمت کیا ہے۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہمارا کام یہ ہے اسلم تسلم۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ پوری فرما برداری کرنا۔ تو شیطان جو ہے مختلف قسم کے یہ حملے کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا جب بڑا حملہ ہوتا ہے
وہ کفر اور شرک پر ہے. انسان کو کافر بنانا چاہتا ہے. خود کافر ہے ہی, خود مشرک ہے ہی, کافر ہے ہی, وہ بنانا چاہتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر اس کے کہنے پر کفر شرک اختیار نہیں کرتا تو دوسرا جو حملہ جیسا کا ہے وہ بدعت والے اعمال کرواتا ہے. بدعت کیا ہے کہ دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کرنا جن کا کسی نصوص سے تعلق نہ ہو, صحابہ کی زندگی عمل سے تعلق نہ ہو, اور اپنے دماغ کی اختراع سے نئے نئی دین کی باتوں کو اضافہ کرنا. اور یہ بدعتی ہونا بہت خطرناک ہے. کیوں؟ بدعتی کو کیونکہ اس برے عمل بدعت کو وہ اچھا عمل سمجھ رہا ہے, لہذا وہ کبھی توبہ بدعت سے نہیں کرے گا. گناہگار باقی گناہ کرنے والا توبہ کر لے گا, لیکن بدعتی جو ہے اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے. اگر کوئی بدعت نہیں کرتا یہ کبیرہ گناہ کراتا ہے. اگر اس کے حملے میں کوئی قابو نہیں آتا تو یہ پھر کبیرہ گناہ کراتا ہے. کبیرہ گناہ کے بارے میں اگر کوئی بچ جائے پھر اس کو اسے صغیرہ گناہ کراتا ہے, اور صغیرہ گناہ کراتے 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 آپ کو پتہ چاہیے جب صغیرہ گناہ کنٹینیو کیا کریں تو صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو کم درجے کا یہ کیا کرتا ہے کہ نفلی عبادت سے روکتا ہے, صدقات سے روکتا ہے. اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ ڈالے گا اور تم غریب ہو جاؤ گے, تیرے بچے ہیں ان کا خیال کرو, ان کے لیے پیسہ جمع کرو, آپ نے محنت سے کمایا ہے. یہ فقر سے ڈراتا ہے, غربت سے ڈراتا ہے. اور اگر پھر بھی انسان کے قابو نہ آئے تو باقی جو انسان ہیں, جو شیطان جو ہے انسانوں کی شکل میں ہیں. یاد رکھے جنات میں یہ شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اس لیے سورہ الناس کے اندر یہ فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. جنات میں سے اور انسانوں میں سے. تو انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو غلط رائے دیتے ہیں, غلط مشورہ دیتے ہیں, غلط ترغیب دیتے ہیں, غلط راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو پھر ان کے ذریعے آپ پر حملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہیے ورنہ اپنے ساتھ لے جائے گا. تو قرآن مجید میں ہی اس کا بہترین علاج بتایا گیا ہے. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب شیطان ایسا آپ کے وساوس پیدا کرے پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو. اللہ تعالیٰ کی گودی میں چلے جائیں ہم, اللہ کی پناہ میں چلے جائیں ہم. یہ بہترین علاج جو اللہ نے خود قرآن نے بتایا ہے کہ جب کبھی دل میں غلط گندا وسوسہ آئے, ظاہر و شیطان کی طرف سے آئے گا یا کسی انسان کی طرف, فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کے لیے بہترین تعزیانہ ہے, بہترین ڈنڈا ہے. کیونکہ استغفار کریں, یہ بھی ذکر ہے. استغفار کے اعوذ باللہ پڑھیں, یہ ایک ذکر ہے اور اس سے یہ بھاگ جاتا ہے. جب انسان ذکر میں ہوتا ہے شیطان حملہ نہیں کر سکتا. لہذا قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے, اس میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ شیطان اللہ تعالیٰ کی
پناہ مانگ لیں شیطان مدعو سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ کہیں. یہ سب اعوذ کا یعوذ جو آدھا سے ہے، کسی خطرناک شے سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آ جانا. اعوذ کا کیا معنی ہے؟ کسی خطرناک شے سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آ جانا، یہ تعوذ ہے. اور اعوذ باللہ کا معنی یہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمارا دشمن ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے. جب غصہ آتا ہے شیطان غصہ چلاتا ہے، جب آپ کو غصہ ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آپ کا غصہ جو ہوگا وہ رفع ہو جائے گا. اعوذ جب ہم پڑھیں گے، اعوذ کے فائدہ یہ ہے جب اعوذ ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے. جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ بچ گیا اور رجوع اللہ ہو گیا. تو جب ہم استعاذہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو میں کیا فرماتے ہیں تو گناہوں کے دروازہ بند ہو جاتا ہے اور نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس اعوذ کی برکت یہ بھی ہے کہ دین میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امانت، اللہ تعالیٰ کے امن میں آ جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب ہوتی ہے. جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب ہو جاتی ہے. ہر نیک کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. لیکن اگر شیطانی وسوسہ آ رہا ہے ہمیں چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان سے پناہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی گودی میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک اس کام میں ہماری مدد بھی فرمائیں گے. اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، شیطان شکر کر چیونٹی کی مانند ہو جاتا ہے اور ہے کمزور. ایک اور یہاں علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہم غلط گندا وسوسہ آئے ہمیں کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے کیا ہوتا ہے شیطان کو رجم ہوتا ہے، شیطان کو کوڑے پڑتے ہیں اور وہ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلے عرض کیا میں نے، ذکر اللہ کی کوشش کریں، فارغ رہے دل میں کسی کوئی ذکر کرتے رہے، کلمے کا ذکر کرے، استغفار کا ذکر کرے. جب آپ فارغ ہوں تو اپنے دماغ کو فارغ نہ کیجیے، اپنے قلب کو فارغ نہ کیجیے کہ جو ہی اس شیطان کی سونڈ ہے یہ اپنی سونڈ کو انسان کے قلب کے اوپر رکھے رکھتا ہے اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے ذکر سے تو یہ دل کے اندر وساوس گندے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس کا راز ذکر ہے. جب تک ذکر میں رہیں گے آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. ہمیں گندے وساوس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا کام ہے. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے دل کے بہت گندے وساوس آتے ہیں، میں کیا کروں؟ قرآن کے بارے میں، آپ کے بارے میں، اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کیا کروں؟ میں بڑا پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، آپ نے فرمایا یہ آپ کے مضبوط ایمان کی علامت ہے. خاصا شریع ایمان ایک ایمان کی علامت ہے. شیطان وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے یہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جہاں اعمال مضبوط ہوتے ہیں، جہاں ایمان اور اعمال ہوں وہاں ظاہر بات ہے ایمان اور اعمال کا شیطان دشمن ہے تو یہ رابر ہے، وہی ڈاکہ ڈالے گا. اس لیے آپ نہ کہیں جب کبھی
پھر حضور نے فرمایا جب کبھی آپ کو شیطان کی طرف سے ایسا گندے خیالات آئیں آپ کے دماغ کے اندر، تو آپ کہا کرو آمنت باللہ ورسولہ. یہ آج سبق سیکھ لے، جب ہمارے دماغ میں شیطان گندے خیالات ڈالے کسی کے بارے میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آمنت باللہ ورسولہ. چند بار کہہ دے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں انسان کی بچت رہتی ہے. تو آج ہم نے سب سیکھا کہ جب منفی خیال آئے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور کوئی بھی گندے وساوس آئے ہمیں آمنت باللہ ورسولہ ہی کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی غلط خیال نماز میں آتا ہے تو نماز میں اگر شیطان ایک ایسا ہے جو کہ نماز کے لیے، نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا ہوا شیطان، نماز میں وہ آپ کو وساوس ڈالے گا. تو نماز میں یہ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے نماز کے معنوں کی طرف توجہ کر دینی ہے اور اس کو اگنور کرنا ہے، شیطان کو اگنور کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں بھاگنا. شیطانی خیال آئے نماز میں جائے اس کو ایگزیکٹ دے دو. ڈونٹ کیچ اینڈ پلے ود دیٹ شیطانی خیال. پکڑو مت، کھیلو مت، پر مانو کہ توجہ کر دو گے شیطان کا خیال نہیں آئے گا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کے معنی سیکھیں اور نماز کے معنی کی طرف توجہ دیں. یا سورہ فاتحہ پڑھ رہے توجہ دیں تو یاد رکھیں کہ توجہ دیں گے غور سے تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ ادھر ہوگی. شیطان تب حملہ کرے گا آپ کی توجہ صرف عربی پڑھ ہی ہوگی. عربی زبان سے پڑھے اور دماغ مانو کی طرف ہو تو شیطان کا حملہ ناممکن ہے. صبح شام میں پہلی بار کر چکا ہوں، آپ منزل کا اہتمام کریں، صبح شام منزل پڑھا کریں. یوٹیوب پہ جا کر آپ دیکھ سکتے منزل، انٹرنیٹ میں صبح شام منزل پڑھیں گے آپ کو نظر بد سے حفاظت ہوگی، نظر بد سے محفوظ رہیں گے. کئی شیطان لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ زندہ اونٹ کو غور سے دیکھیں تو ہنڈیا میں چلا جائے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے. حسد سے حفاظت ہوگی. شیطان یہ العزیز کا نام تھا، یہ شیطان کیوں بنا؟ اس کے دو بیماریاں تھیں، ایک یہ کبر کی بیماری تھی، ایک حسد کی جیلسی کی بیماری تھی. تو جس بندے کے اندر، جس انسان کے اندر یہ حسد کی اور کبر کی بیماری ہوگی وہ بھی شیطان ہوگا. اس لیے اس کبر حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، کالے جادو سے بچنے کے لیے اور جنات یعنی شیاطین سے بچنے کے لیے ہمیں صبح اور شام منزل پڑھنی چاہیے. منزل پڑھ کر اپنے آپ کو روپیہ کر لیں، دم کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچے پریشان ہیں، بچوں پر یہ منزل پڑھ کر یہ عمل کریں تو آپ نظر بد سے، حسد سے، کالے جادو سے اور شیاطین جنات سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا نظر بد کا یہ علاج ہے، جب کوئی آپ کی تعریف کرے ماشاءاللہ آپ بڑی پیاری لگ رہی ہو، آپ بڑے پیارے لگ رہے ہو، تو فوراً کہیں ماشاءاللہ کروائے، خود کہیں ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ گھر بڑا اچھا ہے، بارک اللہ کہیں. یہ علاج ہے نظر بد کا. تاکہ شیطانی انسانوں سے بچنے کے لیے اور شیطان سے بچنے ہمیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. برے دوستوں کو چھوڑ دینا چاہیے. برے دوست ہی شیطان ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں. اور ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اور آیت الکرسی تو ایسی مضبوط چیز ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے شیاطین سے، جنات سے
ہر سے حفاظت فرمائیں گے. یہ ایت الکرسی سبحان اللہ بہترین ایک عمل ہے. جب ہم کپڑے بدلتے ہیں، اگر ہم ننگے ہو جائیں تو شیطان دیکھ لیتا ہے، اپنے اثرات چھوڑتا ہے. لہذا ہمیں کپڑے بسم اللہ کپڑے بدلنے سے پہلے بند کمرے میں دروازہ بند کرنا چاہیے، اور بند کمرے میں اپنے کپڑے بدلنے چاہیے، اور اپنے آپ کو ننگا کم سے کم منٹ رکھیں، اور بسم اللہ پڑھ کر کپڑے بدلنے شروع کر دیں گے تو بسم اللہ کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ کے گرد اللہ پاک حصار فرما دیں گے، اور آپ شیطانی اثرات سے بچ جائیں گے. ایسے وضو کریں، وضو سے بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور وضو کرنے کے بعد دعائیں پڑھیں آپ. اور رات خاص کر سوتے وقت اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ڈراؤنے خواب سے بچیں تو سوتے وقت آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور آخری تینوں کل آپ 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اپنے چارپائی کے گرد حصار فرمائیں. پھونک مارتے ہوئے اپنے سر کو گھما کر پھونک مارے چاروں طرف اپنے گھر کے اندر، تو انشاءاللہ اور دائیں کروٹ سوئیں تو اور باوضو سونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ رات کو آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، جنات آپ کو پریشان نہیں کریں گے، شیاطین پریشان نہیں کریں گے. پتہ ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو شیاطین آ کر گلا ڈھونڈتے ہیں انسان کا. تو اس لیے یہ سارا عمل سونے سے پہلے سنت طریقے سے جو بتایا میں نے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے سونا چاہیے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا جہاں ہم چل رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آپ کو آپ کے نام کی آواز آتی ہے. میں چل رہا ہوں، پیچھے سے آواز کھوکھر، پیچھے سے آواز آئی عائشہ، یا پیچھے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. خیال رکھیں بعض دفعہ آپ یہ شیاطین جو ہیں یہ کتے کی شکل بھی جنات بدل لیتے ہیں. کالی بلی اور کالا کتا جس کے ماتھے پہ سفیدی ہو وہ جنات شکل ہوتا ہے، جنات شیاطین ہوتے ہیں. اور آپ آگے کتا بلی آ رہی ہے، آپ ڈراتے ہو، ڈرتے نہیں ہے تو آپ اپنا اعوذ باللہ پڑھ کر خاموشی سے گزر جائیں اور اپنے آپ کو دم کر لیں. کبھی بھی شیشے کے سامنے آپ ننگے نہیں ہونا، پلیز. شیشے کے سامنے کبھی ننگا نہیں ہونا، ورنہ کیا ہوگا، جنات آپ کی محبت میں کوئی جن آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، آپ کے اندر سرایت کر جائے گا، حلول کر جائے گا آپ کے اندر شیطان. کیونکہ یہ تو دھوئیں کی شکل کا ہوتا ہے نا، جسم اس کا دھوئیں کی شکل کا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کبھی بھی شیشے کے سامنے ننگے یا شیشے کے علاوہ بھی آپ بالکل ننگے زیادہ عرصہ نہ رہیں، بالکل ننگے نہیں رہنا پلیز. اور ویسے کوشش فرمائے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر غسل نہانا بھی چاہیں تو آپ کوئی اور کپڑا، ہلکا سا کپڑا وہ پہن لیں. بہرحال ننگے رہنے سے خطرہ ہے، شیاطین ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کا ٹھکانہ باتھ روم میں ہوتا ہے، تو لہذا جب باتھ روم میں جائیں، ریسٹ روم میں جائیں، یہ دعا پڑھ کر جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں خبیث شیطانوں سے، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کے گرد ہلکا ہو جائے گا،
آپ کو شیطان دیکھ نہیں سکے گا اگر یہ پڑھ کر جائیں گے، اور باہر آ کر پھر آپ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی۔ آپ باہر پارک میں جاتے ہیں اور وہاں دستوں کے اندر جھاڑیوں میں جا کر پیشاب مت کریں، ٹوائلٹ میں جائیں، ریسٹ روم میں جائیں، ہو سکتا ہے وہ جگہ جو ہو وہ شیاطین جنات کا ڈیرا ہو، تو پکڑ لیں گے آپ کو۔ اس بات سے محفوظ رہیں۔ اور کوئی چیز ایسے نہ پھینکیں کسی جگہ کے اوپر، اور نہ جب کریں خواب خواہ باہر کا پاس، باہر میں کہتا ہوں باہر جگہوں کے اوپر، انو جگہ یہاں لوگ چلتے نہیں ہیں، کوئی سفر نہیں لوگ کر رہے، لوگ قدم نہیں چاہتے ان جگہوں کے اوپر، وہ جگہ کبھی استعمال نہیں ہوئی، اس جگہ کے اوپر جب کرنا یا وہاں پیشاب پخانہ کرنے سے بچ کر رہیں، ہو سکتا ہے وہاں ان کی بستی، ناچ کی بستی ہو اور وہاں وہ رہ رہے ہوں، تو پھر تو وہ اپنا بدلہ آپ سے لیں گے۔ تو لہذا یہ چند عرض گزارش میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ جنات جو ہیں، یہ شیاطین جو ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یاد رکھو، شیاطین کا اثر اس انسان اور مرد پہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ اکثر نہاتے نہیں ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، گندے رہتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو گندگی پسند ہے، جنات کو گندگی پسند ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف ستھرے سادہ کپڑے پہنے، باقاعدہ نہایا کریں، اور پھر گھر کو بھی، جو گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا وہاں جنات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیاطین وہاں آ جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو، ہر کمرے کو صاف ستھرا رکھا کریں، اور سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑا کریں۔ جو شیاطین پر سوتے رہتے ہیں بعض دفعہ، پھر آپ کے ساتھ سوئے گا وہ، جھاڑے اس کو، یہ سنت نبوی ہے، اس کو جھاڑے آپ۔ اور گاہے بگاہے مہینے میں کبھی ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت وہاں لگا لیں، وہ تلاوت کریں، افضل ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں شیاطین کا ڈیرا نہیں رہ سکتا، جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند گزارشیں کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جنات سے محفوظ کرے، اور شیاطین انسانوں سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ ایک ایسا بیان کریں گے شیطان کے، کہ یہ شیطان کیسے دھوکے دیتا ہے اور ان دھوکوں سے کیسے بچا جاتا ہے، وہ آئندہ کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ دعا